مسلمان عورت کے لیے پردہ ہے۔ اور ایک بتاؤں، اللہ نے پورے قرآن میں صرف حضرت مریم کا نام لیا ہے اور کسی عورت کا نام نہیں لیا۔ الف لام سے والناس تک آپ ذرا غور کریں، کہیں بھی آپ کو حضرت مریم کے نام کے سوا کسی کا نام نہیں ملے گا۔ اور مریم علیہ السلام کا نام اس لیے قرآن میں واضح ہوا ہے کہ ان پر تہمت لگ گئی۔ ایک تہمت لگی، ادھر اللہ پہ تہمت لگی، ادھر ان پہ تہمت لگی۔ اللہ پہ تہمت لگی کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک عیسیٰ ابن مریم، میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے۔ اپنے اوپر تہمت کو دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا نام واضح کیا، باقی سارے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا۔ جہاں بھی نام آیا خامد کی نسبت سے، امرأۃ فرعون یہ نیک عورت ہے، اللہ نے اس کے نام کو بھی چھپایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا آسیہ تو کیا فرق پڑتا تھا، امرأۃ العزیز گورنر کی بیوی یہ بری عورت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے زلیخا تو اللہ کو کیا فرق پڑتا تھا، نہ اچھی عورت کا نام ظاہر کیا نہ بری عورت۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر آیا، ایک کا تو ان کا بھی نام نہیں بتایا، چپ کیسے، اشارہ فرمایا۔ تو اس پر یہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عورت کا نام بھی پردے میں دیکھنا چاہتے ہیں، نام بھی بلا ضرورت ظاہر نہ کیا جائے۔ تو جس ذات کے نام کو بھی چھپانے کو پسند کیا گیا ہو، اس کے لیے چہرے کھولنے کی کہاں سے گنجائش نکلے؟ پردہ تو ہوتا ہی چہرے کا ہے، تو ہمیں شیطان نے الٹی پٹی بڑھائی، پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ اب دل تو پہلے ہی پردے میں ہے، نہیں وہ تو پہلے ہی پردے میں ہے، تو دل کا پردہ کیا ہوا؟ اور اگر یہ کہ نیت ہوتی ہے تو پھر روٹی بھی دل سے ہی آدمی کھا لے، پانی بھی دل سے ہی پی لے، پڑھائی بھی دل سے گپا میں نے پڑھ لیا اور سو جائے۔ پڑھائی تو دل کی ہوتی ہوگی، کتاب میں ٹھپ کے رکھ دے، پڑھائی تو دل کی ہوتی ہے اور روٹی تو دل کی ہوتی ہے، پانی تو دل کا ہوتا ہے۔ یہ شیطان نے چکر چلا دیا۔